یہ داغ داغ اجالا، یہ شب گزیدہ سحر، وہ انتظار تھا جس کا یہ وہ سحر تو نہیں، چلے چلے کہ وہ منزل ابھی نہیں آئی، جہاں پہنچ کے قدم توڑ دے یہ وہ سفر تو نہیں۔ جناب صدر، آج دل کا درد سوال کی صورت میں نوکے زبان پر ہے اور اقتدار کے ان ایوانوں سے اس سوال کا جواب چاہتا ہے۔ کوئی ہے جو اس کا جواب دے؟ جناب والا، ادھر بیٹھے ہوئے ہر محب وطن سے میرا یہ سوال ہے۔ یہ کیسی آزادی ہے، یہ کیسا اختیار ہے، لبوں پہ جشن آزادی، دل میں کیوں غبار ہے؟ وطن تو مل گیا لیکن سوال آج بھی وہی، ہم آزاد قوم ہیں یا صرف یہ پکار ہے؟ محترم صدر محفل، معزز اساتذہ اکرام اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کا موقع ملا ہے وہ محض ایک تقریر نہیں بلکہ ایک سنگین سوال ہے، ایک ایسا سوال جو ہمارے ماضی، حال اور مستقبل کی بنیادوں کو جھنجھوڑتا ہے۔ کیا ہم واقعی آزاد ہیں؟ کیا ہم واقعی آزاد ہیں؟ بقول شاعر، آزادی افکار سے ہے زندگی یہ قوم، خاموش رہے حق، یہ تو آزاد نہیں ہم۔ آج میں آپ کے سامنے ایک سوال لے کر آئی ہوں، ایک ایسا سوال جس کا جواب ہمیں صرف زبان سے نہیں بلکہ اپنے ضمیر سے دینا ہوگا، اپنے دل سے دینا ہوگا۔ اگست 1947 کو ہمیں ایک آزاد وطن ضرور مل گیا، ہم نے ایک آزاد سرزمین حاصل کر لی، اپنا پرچم حاصل کر لیا، اپنی شناخت حاصل کر لی، مگر ذرا رک کر سوچئے، کیا صرف سرحد آزاد ہونے سے قوم آزاد ہو جاتی ہے؟ ہم نے مانا کہ ابھی راہ میں اندھیرے ہیں بہت، پر ہم بیدار ہیں، روشنی لا کر رہیں گے۔ ہماری سوچ دوسروں کی نقل کی غلام ہو، اگر ہم سچ بولنے سے ڈریں، اگر ہم اپنے حق کے لیے آواز اٹھانے کی بجائے خاموش رہیں، اگر ہم ناانصافی کو دیکھ کر نظریں چرائیں، تو پھر سوال تو بنتا ہے نا، کیا ہم واقعی آزاد ہیں؟ اگر ہم جھوٹ بولیں تو کیا ہم آزاد ہیں؟ اگر ہم ناانصافی دیکھ کر خاموش رہیں تو کیا ہم آزاد ہیں؟ اگر ہم اپنے وطن کو صاف رکھنے کی بجائے گندگی پھیلائیں تو کیا ہم اس ملک کے وفادار ہیں؟ کیا ہم واقعی آزاد ہیں؟ اگر ہم سچ جانتے ہوئے بھی سچ بولنے سے ڈریں تو کیا ہم آزاد ہیں؟ اگر ہم ناانصافی دیکھیں اور خاموش رہیں تو کیا ہم آزاد ہیں؟ اگر ہم اپنے فیصلے دوسروں کی دیکھا دیکھی کریں تو کیا ہماری سوچ آزاد ہے؟ اگر ہم تعلیم حاصل کرنے کے باوجود شعور پیدا نہ ہو تو کیا ہم ذہنی طور پر آزاد ہیں؟ اگر ہم قانون کو صرف دوسروں کے لیے سمجھیں تو کیا ہم ایک آزاد قوم کہلا سکتے ہیں؟ اگر ہم اپنے وطن سے محبت صرف 14 اگست کے نعروں تک رکھیں تو جناب اعلیٰ، کیا یہ آزادی کی حقیقی قدر ہے؟ اور اگر ہمیں اپنے حقوق تو یاد ہوں مگر اپنے فرائض بھول جائیں تو پھر ہمیں خود سے پوچھنا ہوگا، کیا ہم واقعی آزاد ہیں؟ آزادی صرف یہ نہیں کہ ہمارے ہاتھوں میں زنجیریں نہیں، اصل آزادی تو یہ ہے کہ ہماری سوچ آزاد ہو، ضمیر بیدار ہو اور کردار بھی مضبوط ہو۔ تو آج ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم صرف آزاد ملک کے شہری بن کر رہیں گے یا آزاد سوچ اور زندہ ضمیر والی قوم بھی بنیں گے۔ زنجیریں پاؤں میں نہیں سوچوں پہ پڑی ہیں، ہم آزاد کہلاتے ہیں پر بندشیں بڑی ہیں، لب تو ہیں آزاد مگر حق کہنے سے ڈرتے ہیں، آزادی کی راہوں میں کچھ دیواریں کھڑی ہیں۔ جناب والا، اگر آزادی کا مطلب صرف ایک الگ پرچم لہرانا، نقشے پر نیا ملک بنانا، تاریخ کے چند ورق بدل دینا ہے تو ہاں ہم آزاد ہیں، لیکن اگر آزادی کا مطلب فکر کی آزادی، عدل و انصاف کی حکمرانی، ظلم کے سامنے کلمہ حق کہنا اور ضمیر کے بیداری ہے تو ٹھہریے اور اپنے آپ سے پوچھئے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ علامہ اقبال نے اسی ذہنی اور فکری آزادی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا تھا، غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ معزز ساتھیو، شاعر نے کیا خوب کہا ہے، تم پوچھتے ہو ہم سے کہ آزاد ہیں یا نہیں، اپنے ضمیر سے پوچھو کہ بیدار ہیں یا نہیں، حق بات پہ جو ڈٹ نہ سکے غیرت ہے کہاں اس میں، جو ظلم کے آگے جھک جائے مختار نہیں ہوتا۔ عالی وقار، آزادی صرف زنجیروں سے نجات کا نام نہیں ہوتا، آزادی تو نام ہے ذہنوں کی بالادستی سے نجات کا، آزادی نام ہے خوف، جہالت اور ظلم کے آگے سر جھکانے کا۔ جس معاشرے میں سچ بولنے پر پابندی ہو، جہاں غریب کے لیے قانون الگ اور امیر کے لیے الگ ہو، جہاں حقدار کو اس کا حق مانگنا پڑے، وہاں آزادی کے نعرے صرف ایک فریب لگتے ہیں۔ آزادی افکار سے ہے زندگی یہ قوم، خاموش رہے حق پہ تو آزاد نہیں ہم، جو سر نہ اٹھے ظلم و ستم کے ہی مقابل، اس سر پہ دستار کا حق بھی تو نہیں ہے۔ تو آج فیصلہ ہمیں کرنا ہے، ہم صرف آزاد ملک کے شہری بن کر ہی رہیں گے یا آزاد سوچ اور زندہ ضمیر والی قوم بھی بنیں۔
اپنے اندر جھانک کر بھی یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں کیسی آزادی چاہیے، ایسی آزادی جہاں خوف نہ ہو، جہاں ناانصافی کے سامنے خاموشی نہ ہو، جہاں علم کو عزت ہو، جہاں قانون سب کے لیے برابر ہو، اور جہاں ہر شخص اپنے وطن کے لیے اپنا فرض ادا کرے، کیونکہ اگر ہم اپنی سوچ کو آزاد کر لیں گے، اپنے کردار کو مضبوط کر لیں گے اور اپنی ذمہ داری کو سمجھ لیں گے تو پھر ہماری آزادی صرف ایک تاریخ نہیں رہے گی، عزیز دوستو، وہ ہماری پہچان بن جائے گی۔ جناب والا 14 اگست پر ہمیں صرف یہ نہیں کہنا کہ پاکستان زندہ باد، بلکہ اپنے عمل سے ثابت کرنا ہے کہ پاکستان ہماری ذمہ داری بھی ہے اور ہماری شان بھی۔ آئیے عہد کریں کہ ہم اپنے وطن کو صرف لفظوں میں نہیں، اپنے کردار میں بھی زندہ رکھیں گے۔ وطن سے عشق ہو تو کردار میں نظر آئے، یہ جذبہ صرف تقریروں میں کب اثر آئے۔ چراغ پاکستان ہم اپنے عمل سے جلائیں تو آنے والی نسلیں بھی ہم پر فخر فرمائیں۔ جناب والا، آخر میں بس ایک صرف سوال چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ اگر ہم اپنی غلطیوں، اپنی خاموشیوں اور اپنی بے حسی کے غلام ہیں تو پھر بتائیے کیا ہم واقعی آزاد ہیں؟ ذرا دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے، کیا واقعی؟ عزت نفس کسی شخص کی محفوظ نہیں، اب تو اپنے ہی نگہبانوں سے ڈر لگتا ہے۔ ڈنکے کی چوٹ پہ ظالم کو برا کہتی ہوں، مجھ کو سولی سے نہ زندانوں سے ڈر لگتا ہے۔ ہم وہ قوم ہیں جو طوفانوں سے گھبراتی نہیں، مشکلات کے سامنے جھکتی نہیں اور ہر اندھیرے کے بعد اجالے کی امید رکھتی ہے۔ ہم وہ قوم ہیں جو حق کے لیے کھڑی ہوتی ہے، سچ کے لیے آواز اٹھاتی ہے اور اپنے خوابوں کو حقیقت بنانے کا حوصلہ رکھتی ہے۔ ہم وہ قوم ہیں جس کے دل میں وطن کی محبت، آنکھوں میں روشن مستقبل کے خواب اور قدموں میں آگے بڑھنے کا عزم ہے۔ وطن تو مل گیا، اب خود کو آزاد کرنا ہے۔ جو خوف دلوں میں ہے اسے برباد کرنا ہے۔ جو سوچ پہ پہرے ہیں ان کو آزاد کرنا ہے۔ جو سوئے ہوئے ضمیر ہیں انہیں بیدار کرنا ہے۔ اس قوم کے ہر فرد کو اب باوقار کرنا ہے۔ ہمیں نہ تو مشکلات روک سکتی ہیں، نہ حالات جھکا سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے دلوں میں امید، ہمارے سینوں میں حوصلہ اور ہماری زبان پر حق کی آواز ہے۔ عزیز دوستو، آئیے عہد کریں کہ ہم اپنے وطن کے لیے جئیں گے، حق اور سچ کا ساتھ دیں گے اور پاکستان کو ترقی کی نئی بلندیوں تک پہنچانے میں اپنا کردار ادا کریں گے انشاءاللہ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ شب تاریک کی آغوش سے ایک دور آئے گا، ہمیں کامل یقین ہے ایک دن وہ دور آئے گا۔ روشن ہوگی پھر سے ہر سحر، چھٹ جائیں گے اندھیرے، ہمارے عزم سے اس قوم کا مقدر مسکرائے گا۔